السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے اس ماہانہ درس کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول، بدعات و خرافات۔ گزشتہ مسلسل 2 مہینوں میں آپ سب نے یہ جانا اور سنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا چیزیں شریعت میں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ سفر میں کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے سماج میں رواج پا گئی ہیں دین کے نام پر، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سب ہم سب نے سیکھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن ہم یہ سیکھیں گے کہ ماہ ربیع الاول اس مہینے میں کیا کسی عمل کی کوئی خاص فضیلت ہے، اسپیشل کچھ کرنے کے لیے اس مہینے میں کہا گیا ہے، قرآن و سنت میں ایسا کوئی تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس مہینے میں کیا کیا بدعتیں اور خرافات کی جاتی ہیں، اس پر نشاندہی کی جائے گی۔ اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے موضوعات سے چڑ ہوتی ہوگی کہ عجیب مولانا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی غلطیاں بتا رہا ہے۔ تو اس پہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اب عجیب ہوں یا غیر عجیب ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں سچ میں اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں
دین کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک باغیرت مسلمان دیکھ کر اسے برداشت نہیں کر پائے گا. اور جس کو اللہ رب العالمین نے علم شرعی سے نوازا ہو، جس کو ذمہ داری رب کی طرف سے علم شرعی کے حصول کی وجہ سے دی گئی ہو، وہ اگر ان سب چیزوں پہ خاموشی اختیار کر لے تو پھر کون بولے گا؟ حقیقت یہ نہیں ہے کہ شہر میں علماء نہیں ہیں، سینکڑوں علماء ہیں اور مستند علماء ہیں. مستند کا مطلب سند یافتہ علماء ہیں، لیکن شاید ہی کچھ ایسے ان میں ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں سماج کی اصلاح کرنے کی جرت رکھتے ہوں، کیونکہ اس میں ظاہراً نقصان دکھتا ہے. ایک تو فالوور کم ہو جاتے ہیں، مسجد کے مقتدی کم ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات چندہ کم ہو جاتا ہے. یہ اس طبقے کی پریشانی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی امام، کسی بھی عالم، کسی بھی مصلح اور مربی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کا مزاج اور ان کی پسند کے اعتبار سے تقریریں کرے، بلکہ اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ وہی بات بتائے جو اللہ اس کے رسول سے اس کو ملی ہے، سیکھا ہے. اگر سماج میں کوئی چیز بدعت کی شکل اختیار کر گئی ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لوگ اس کو کر رہے ہیں، کچھ جان کر رہے ہیں، کچھ جہالت میں کر رہے ہیں، لیکن غلط تو دونوں کر رہے ہیں. وہ الگ میٹر ہے کہ گنہگار کون اس میں اصل ہے اور کون اللہ کے ہاں معذور مانا جائے گا. لیکن ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی خیر خواہی کے لیے وہ ان کو بتائے، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر مریض کو اس کی پسند کے اعتبار سے علاج نہیں کرتا، اس نے جو ڈاکٹری سیکھی ہے اس کے اعتبار سے علاج کرتا ہے. اگر وہ مریض کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنے لگے تو شاید مریضوں کو اس کی پڑھائی سے فائدہ نہ ہو. تو یہی حال یہاں پر ہے. اس سے پرے کہ لوگوں کا چندہ بند ہوگا، فالوور کم ہوں گے، مقتدی کم ہوں گے. مقتدی وہی ہوگا جس کو اللہ توفیق دے گا، نمازی وہی ہوگا جس کو اللہ توفیق دے گا. اور انبیاء کا مزاج فالوور بڑھانے کا نہیں تھا، انبیاء کا مزاج بھیڑ بڑھانے کا نہیں تھا، انبیاء کا مزاج مخلص امتی پیدا کرنے کا تھا. ماننے والے کم ہوں لیکن پیور ہوں. اور رہی بات تیسری چیز چندے کی، تو یہ پوری سماج کی ذمہ داری ہے. کسی سماج میں اگر کوئی مسجد نہ چل پائے اور اس لیے بند ہو جائے کہ وہاں آمدنی نہیں ہے، تو یہ اس سماج کی بڑی کمی اور کوتاہی ہے. اللہ رب العالمین رزق کا محافظ ہے اور ذمہ دار ہے. قرآن کریم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. اس آیت کو غور سے سنیں اور سمجھیں، بلکہ پوری تقریر غور سے سنیں. جیسا کہ برادرم نے اعلان کیا کہ اختتام پر 5 سوالات کیے جائیں گے، 3 مردوں سے اور 2 عورتوں سے. صحیح جواب دینے والوں کو انعام سے نوازا جائے گا. اس لیے شروع سے لے کے آخر تک غور سے جو باتیں کہی جائیں اس کو دماغ میں، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب کا دعویٰ ایمان اور اسلام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا
اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا معنی اس آیت کا؟ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب دین کے معاملے میں خود فیصلے نہ کیا کرو، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنے دین کی زندگی گزارا کرو، دین کے معاملے میں اپنی رائے کو ترجیح نہ دیا کرو، اللہ اس کے رسول کی رائے پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، دین کے معاملے میں ہمیشہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے گئے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کی ایجاد نہ کرو، جو آسمان سے نازل کر دیا گیا اسی پہ عمل کرو، جو تمہارے نبی نے کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جو بھی تم زبان سے گفتگو کرتے ہو، جو بھی کہتے ہو اللہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے اعمال اور افعال کو جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت صاف پیغام دے رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، صحیح مسلم کتاب الامارہ میں وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس معاملے میں یعنی میرے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز کی ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ دو چیزیں اس حدیث میں غور کرنے کے لائق ہے۔ نمبر ایک، وہ چیز ایجاد کی، ایجاد کا مطلب ہوا جو پہلے نہیں تھی، جو دین میں ہو، دنیا کے معاملے میں جو ایجاد کیا جائے گا اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، دین کے نام پہ جو کچھ ایجاد کیا جائے گا اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ اور اہم بات، ما لیس منہ، اس نئی ایجاد کی گئی دینی چیز پر قرآن و سنت سے، صحابہ کے سلف کے فہم سے کوئی دلیل نہیں موجود، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا عمل مردود ہے، اسی کو ہم اصطلاح میں، ٹرم میں بدعت کہتے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ اب تیسری چیز اور سمجھ لیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، ربیع الاول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ نبی ہمارے ہیں، آپ کے ہیں، ساری دنیا کے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں آپ۔ بحیثیت امتی ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا، اسلام والا بتلاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ساری کائنات میں رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اس معاملے میں ہمارا اور آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل میں نبی کی فرما برداری اور اطاعت کریں، یہی بتائے گا کہ آپ کو نبی سے کتنی محبت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ اول کے معنی ہوتے ہیں فرسٹ، اور ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، موسم بہار۔
یہ ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے، اور اس نام سے 2 مہینہ ربیع الاول، ربیع الاخر یا ربیع الثانی، اس لیے اول اور آخر، فرسٹ سیکنڈ یا فرسٹ اور لاسٹ آگے پیچھے لگایا گیا، کیونکہ سیم نام کے 2 مہینے تھے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں موسم بہار، سردی اور گرمی کے درمیان کا جو موسم ہوتا ہے اس کو ربیع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہار کے موسم میں جو کبھی کبھار بارش ہوتی ہے اس کو بھی ربیع کہتے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال ایک حدیث میں ہے، ایک دعا میں ہے کہ انسان دعا کرتا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ رب العالمین قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو اس لفظ کا استعمال ایک دعا میں آیا ہوا ہے۔ اس کو ربیع بہار کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ امام اصفہانی نے اپنی کتاب الازمنہ والامکنہ میں لکھا ہے کہ سمی ربیعین لارتباع القوم اقامتہم، عرب کے لوگ اس مہینے میں اپنے گھر میں زیادہ تر رہتے تھے، آرام کرتے تھے، اپنے گھروں میں زیادہ تر ٹھہرتے تھے، اس مہینے کو انجوائے کرتے تھے، اسی لیے اس کو ربیع کہتے ہیں۔ یہ 2 مہینے ہوتے تھے، تو یہ پہلا ربیع الاول ہے، اس کے بعد والا مہینہ ربیع الثانی ہوگا۔ اس کے اور بھی نام ہے، ایک اور نام ہے جو اس مہینے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، یعنی اس مہینے کا نام ربیع الاول، ربیع الثانی، اور بھی 1-2 نام ہے، لیکن ایک نام ہے جو اس مہینے کے لیے ایجاد کیا گیا، اور ایجاد اہل بدعت نے کیا۔ وہ ربیع الاول نہیں کہتے، ربیع النور۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع النور۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عام طور سے عید میلاد منانے والے ہوتے ہیں۔ اس نام کے پیچھے ان کا ایک عقیدہ پوشیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے ربیع النور، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ رب العالمین کے نور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی کے نور سے ساری دنیا پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک نام ربیع النور کر دیا گیا، جبکہ یہ عقیدہ فاسد ہے نور من نور اللہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے بے شک میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، مثلیت جس میں جیسے تم انسان ہو اسی طریقے سے میں انسان ہوں، جیسے انسانوں کی شکل تمہاری ایسے میری شکل ہے، جیسے انسانوں کی حیت ہوتی ہے اسی طریقے سے میری حیت ہے، جیسے انسانوں کے 2 ہاتھ 2 پیر آنکھ کان ناک ہوتے ایسے میری بھی ہے، جیسے انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری فضیلت یہ ہے یوحی الیہ، رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، یہ میری فضیلت ہے، یہ میرے اوپر رب العالمین کا کرم ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، یعنی میں نبی ہوں تم لوگ نبی نہیں ہو۔ اب اس سے کچھ لوگ جب اس آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تو الزام لگاتے ہیں دیکھو یہ نبی کریم کو اپنی طرح مانتا ہے۔ نہیں بھائی، قرآن نے کہا ہے، ہم اور آپ یا دنیا کا کون ایسا بے وقوف مسلمان ہوگا جو نبی کریم کو ہو بہو اپنی طرح مانتا ہوگا؟ نبی کریم کی شکل بھی بڑی نرالی تھی، بڑے خوبصورت تھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید ویزاداری۔ نبی کریم کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی آپ کے سامنے پھیکی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ معجزات اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بڑی خوبیوں اور خصوصیات سے نواز رکھا ہے۔ علماء کرام نے تقریباً 40 خصوصیات آپ کو بیان کی ہیں جو دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نبی تھے، عام لوگ نبی نہیں تھے، یہی وہ بڑی خوبی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا مقام عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا، نبی کہتے ہیں سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے کیا میں سوائے ایک انسان اور رسول کے کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی اگر کوئی مجھے نوری مخلوق مانتا ہے تو غلط مانتا ہے، اگر کوئی مجھے اللہ رب العالمین کے نور کا ٹکڑا مانتا ہے تو غلط مانتا ہے، اگر کوئی مجھے اللہ کے ہم پلہ برابر مانتا ہے تو غلط مانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا بدن نور نہیں تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات نور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نور ہیں، آپ کا لایا ہوا دین نور ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا کارساز ہے جن کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ ہمارا دین نور ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات نور ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن نبی کریم کا بدن نوری مخلوقات کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو فاسد عقیدہ رکھتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، علم جہاں تک ہمیں دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی بشر تھے، انسان تھے۔ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساری دنیا کی مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں تو یہ غلط کہتا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر بہت ساری رسومات، خرافات، بدعات۔ سب سے پہلا سوال ہے، جیسے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، کیا اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کی فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے آثار میں ہمیں کچھ ملتا بھی ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو اس کے تعلق سے ابراہیم الروحیلی حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس مہینے کے حوالے سے کسی خاص فضیلت کے بارے میں علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ جیسے عام مہینے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک مہینہ ہے، روٹین کے اعتبار سے جو چیزیں کرنے کے لیے کہی گئی ہیں وہ اس مہینے میں بھی کرنے کے لیے کہی جائیں گی اور کرنا بھی چاہیے۔ اسپیشل اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، نہ کسی نماز کی خاص فضیلت ہے، نہ کسی روزے کی، نہ کسی ذبیحے کی، نہ کسی نذر و نیاز کی۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں خاص طور سے کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے متعلق پوری شریعت اسلامیہ میں ایک بھی کوئی روایت نہیں ہے جس سے اس مہینے کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ اب فضیلت میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ اس کو فضیلت مانتے ہو تو چلو ہے، لیکن اس میں ہمارے نبی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ پیدائش کے متعلق اختلاف ہے، لیکن وفات کے متعلق بانی بریلویت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پیدائش کے تعلق سے اختلاف ہے، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی، جس دن عاشورہ ہوتا ہے، جس دن وہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، اس دن بتایا ہے، جبکہ یہ بات تحقیق کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ تحقیق کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بدعت کیا ہے؟ اس مہینے کی سب سے بڑی بدعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، جس کو میلاد النبی، میلاد کے معنی ہوتے ہیں برتھ ڈے، یہ عربک ورڈ ہے میلاد، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے برتھ ڈے۔ میلاد النبی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے۔ پھر آگے لگ گیا عید، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کی عید، فیسٹیول، تو یہ ایک اسلامک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات ہوگی، باقی بدعات پر سرسری نگاہ سے گفتگو ہوگی۔ اس بدعت کے حوالے سے دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کو، مسلمان کو نبی سے محبت کرنا ضروری ہے، تو ہم نبی کریم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے ہم میلاد النبی مناتے ہیں، اور یہ میرے نبی کی محبت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔
اور بہت سارے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ جو یہ برتھ ڈے نبی کا نہ منائے، میلاد نہ منائے، ایسے لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ سے ایک بار یہی سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں مناتا ہے وہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شیخ جواب دیتے دیتے اور بتاتے بتاتے رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، باقاعدہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے ہیں، رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کا برتھ ڈے منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا تو ہم پہلے مناتے ہیں۔ اور یہ بات کہہ کر رونے لگے کہ کتنے جاہل ہیں لوگ کہ ایک بدعت جو شخص دور ہو، جو صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں نبی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آج میں آپ کو صرف 3 سوال بتا رہا ہوں۔ جو بھی شخص یہ عید میلاد النبی مناتا ہے، اگر آپ سے کبھی اس سے بات ہو جائے، کبھی آپ کو چھیڑ دے، یا کبھی آپ اس کو سمجھانے لگیں خیر خواہی کی نیت سے، بتانے کی نیت سے کہ میرے بھائی یہ چیز غلط ہے، تو صرف 3 سوال اس سے کریے، صرف 3 سوال۔ 3 سوال میں یہ پول کھل جائے گی کہ یہ چیز شریعت میں ہے یا شریعت کے باہر ہے، یہ سنت میں ہے یا بدعت میں ہے۔ پہلا سوال آپ کریں گے کہ جو لوگ بھی عید میلاد مناتے ہیں ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانا یہ نیکی ہے یا گناہ، یہ عبادت ہے یا پھر معصیت۔ انسان کبھی جو مناتا ہے یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ ہے، اگر گناہ کہہ دے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر ایک گناہ تم کر رہے ہو تو گناہ کبھی نہیں کہے گا۔ تو پہلا سوال آپ کیا کریں گے کہ یہ نیکی ہے کہ گناہ، تو گناہ کبھی نہیں کہہ سکتا، اگر کہہ دیا تو معاملہ ختم۔ اور اگر کہے گا اور سچ میں کہے گا کہ یہ نیکی ہے، نبی سے محبت کی دلیل ہے، نبی کے محبت کے ذریعے سے ہم رب کا تقرب چاہتے ہیں، یہ دل کی عبادت ہے، تو کہے گا یہ نیکی ہے کیونکہ نبی کریم سے محبت کی دلیل ہے۔ اس سے اگلا سوال کریے کہ اگر یہ نیکی ہے، اگر یہ اطاعت ہے، اگر یہ فرما برداری ہے، تو کیا اس نیکی کے بارے میں میرے نبی کو علم تھا یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی سے جاہل تھے؟ دوسرا سوال ہوگا یہ۔ وہ اگر کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کے بارے میں علم نہیں تھا تو یہ بہت بڑی بات نبی کی گستاخی میں کر گیا۔ وہ کون سی نیکی دنیا کی ہے جس کا علم نبی کو نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کے بارے میں معلوم نہ ہو؟ یہ گمراہی والا جواب ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ نبی کو اس نیکی کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ ظاہر سی بات وہ جواب دے گا نبی کو اس نیکی کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر تیسرا سوال آپ کریں گے، اگر یہ نیکی ہے اور نبی کو اس نیکی کے بارے میں معلوم تھا تو پھر تیسرا سوال یہ ہے کیا میرے نبی نے اس نیکی کے بارے میں صحابہ کو بتایا، امت کو بتایا، امت تک پہنچائی یا نہیں بات پہنچائی؟ اگر وہ جواب دیتا ہے نہیں پہنچائی تو وہ نبی کریم پر ایک الزام لگا دے گا، کیونکہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ قرآن کہتا ہے
کہ اگر میرے نبی کو اللہ نے کوئی چیز بتائی، کوئی نیکی کے بارے میں بتایا، اور نبی نے اس نیکی کو امت تک نہیں پہنچایا، تو نبی کریم نعوذ باللہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر کے گئے، بلکہ رسالت کے معاملے میں خیانت کر کے گئے۔ اور اللہ فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ کسی نیکی کو امت سے چھپا لیا ہے تو آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی بھی میلاد منانے والا یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میرے نبی نے اس نیکی کو نہیں پہنچایا ہے۔ اگر جواب دے گا تو نبی پر الزام لگا رہا ہے خیانت کا، اور یہ کفر ہے نبی پر الزام لگانا۔ وہ مجبوراً جواب دے گا کہ نبی نے پہنچایا ہے، امت کو بتایا اس نیکی کے بارے میں۔ عید میلاد کی نیکی، اور وہ بھی نارمل نیکی نہیں، فیسٹیول لیول کی نیکی ہے، عید کے لیول کی نیکی ہے۔ اس نیکی کے بارے میں نبی نے بتایا ہے۔ پھر آپ کا اس کے اوپر فوراً یہی ہوگا کہ اگر نبی نے بتایا ہے تو دکھاؤ قرآن میں، نبی نے بتایا ہے تو دکھاؤ حدیث میں، نبی نے بتایا ہے تو دکھاؤ صحابہ کے عمل میں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ نیکی ہے اور میرے نبی اس نیکی کے بارے میں جانتے تھے اور میرے نبی نے اس نیکی کو امت تک پہنچا دیا ہے، تو لاؤ دلیل دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے، نبی کی سنت میں کہاں ہے، صحابہ کے عمل میں کہاں ہے۔ نبی کی 23 سال زندگی، نبی بنائے جانے کے بعد میرے نبی 23 سال تک اس روئے زمین پر تھے، 23 سال تک آپ کا جنم دن آیا، آپ کے میلاد آئی، آپ نے منایا؟ نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آخری صحابی سن 110 ہجری میں دنیا سے گئے، ان کی وفات ہوئی۔ آخری صحابی تک کوئی ریکارڈ بتاؤ کسی صحابی نے یہ عید منائی جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد تابعین کی باری آئی، آخری تابعی 180 ہجری میں دنیا سے گئے۔ سارے تابعین کی ہسٹری میں نکال کے دکھاؤ کسی تابعی نے سن 180 ہجری تک یہ عید منائی، یہ نیکی کی۔ تبع تابعین کی باری آتی ہے 220 ہجری میں تبع تابعین کا دور ختم ہوتا ہے۔ اتنے سال تک آؤ کوئی ایک ریکارڈ دکھاؤ۔ اس کے بعد ائمہ کا دور آتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان کا امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہے، سن 241 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ سن 241 ہجری تک کوئی ریکارڈ دکھاؤ کسی امام نے منائی ہو یہ عید، یہ نیکی کسی امام نے کی ہو۔ اور آگے بڑھیں، پہلی سینچری ختم، دوسری سینچری ختم، تیسری سینچری ختم، ان 3 سینچری اور صدیوں کو میرے نبی نے فرمایا خیر القرون ہے، یہ تینوں صدیاں اچھی صدیاں ہیں، سب سے بہترین صدیاں ہیں، سب سے اچھا دور میرا دور ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا دور ہوگا، میرے صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہوگا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور ہوگا۔ یہ 3 صدیاں خیر القرون ہیں۔ ان پوری صدیوں میں، ان سینکڑوں سالوں میں کوئی ایک ریکارڈ بھی نہیں ملتا کسی مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی ہو۔ 3 سوال سمجھ آ گئے؟ کوئی مائی کا لال ان 3 صدیوں میں ایک ریکارڈ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تبع تابعین ائمہ مجتہدین تک، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک کسی نے منایا نہیں دکھا سکتا۔ اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے، تو بھائی اس کے آگے سوال ہے یہ دلیل آپ کو پہلے پتہ چلی ہے کہ ائمہ کو پہلے معلوم تھی، یہ صحابہ کو پہلے معلوم تھی؟ صحابہ اس دلیل سے تو میلاد نبی کو نہیں سمجھ پائے، تم سمجھ پائے ہو۔ یہ تینوں سوال اگر آپ کریں گے سامنے والے کو وہیں پر چیت کھانا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے آگے وہ اپنا بدعتی رول دکھائے گا۔ بدعتیوں کی ایک پہچان ہے، وہ پہلے کوئی عقیدہ خود بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن و حدیث سے منمانی تفسیر کر کے فہم سلف سے ہٹ کر اس کی دلیل بنا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا اور حیرانگی ہوگی کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس بدعت عید میلاد کی ایجاد کی وہ سنی نہیں تھا، وہ سنی نہیں تھا، وہ کٹر شیعہ رافضی تھا۔
مصر کے اندر چوتھی سینچری جب آئی اسلام کی، چوتھی صدی ہجری، اس میں فاطمیوں کی حکومت آئی، یہ رافضی شیعوں کی حکومت ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں، یہ جھوٹ تھا، لیکن یہ لوگ کٹر شیعہ تھے۔ ان کی حکومت آئی چوتھی صدی ہجری کے اندر، اس بادشاہ نے حکومتی لیول پر اس بدعت کی شروعات کی اور اس کو ایجاد کیا۔ اچھا، کوئی بادشاہ جب ایجاد کرتا ہے تو اس کے سپورٹ میں کوئی نہ کوئی مولوی ضرور آتا ہے، بدعتی مولوی، مبتدعہ مولوی۔ بدعت کو پروموٹ کرنے والا ایک مولوی آیا، ابن دحیہ، اس نے دیکھا بادشاہ اس عمل کو پسند کر رہا ہے اور اس میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، لاؤ اس پر قرآن و حدیث سے کچھ دلیلیں پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کچھ انعام مل جائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد السراج المنیر، التنویر فی مولد البشیر النذیر، اس نام کی ایک کتاب لکھی، یعنی اللہ کے نبی کا جنم دن، برتھ ڈے اور میلاد منایا جائے، اس پر اس نے قرآن و حدیث سے، تاریخ سے دلیل دینے کی کوشش کی اور بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے اس نے تو دلیلیں اکٹھی کر دی۔ 1000 اشرفی اور ایک روایت کے مطابق 1000 دینار انعام میں پائے، مولوی صاحب لے کے چل پڑے۔ سپورٹ کس نے کیا؟ ایک مولوی نے۔ اس کے بعد ایک صحیح العقیدہ انسان آتا ہے اور اس کے بعد اس بدعت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی ہجری، 5ویں سینچری صاف رہی، اس میں بدعت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 6ٹھی صدی ہجری آئے، 604 ہجری، ایک دوسرا آیا، مظفر الدین ابو سعید کوکبوری، یہ بھی بادشاہ تھا لیکن یہ سنی تھا۔ پہلا والا جس نے فرسٹ ٹائم ایجاد کیا اس کو، وہ شیعہ تھا، اور ختم ہو جانے کے دوبارہ اس کو لانے والا کون تھا؟ سنی بادشاہ تھا، اس کا نام اس کا لقب مظفر الدین ابو سعید کوکبوری تھا، اور 604 ہجری میں اس نے دوبارہ اس کو شروع کیا۔ اور جب اس نے شروع کیا تو اس کے ساتھ دینے کے لیے ایک صوفی صاحب آگے بڑھ گئے، ان کا نام عمر ابن محمد ملا صوفی تھا، انہوں نے اس بادشاہ کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ چل پڑا اور آج تک ختم نہیں ہو پایا، اور آج دنیا کے مسلمانوں میں اکثر مسلمان اس بدعت کو اپنائے ہوئے ہیں اور منا رہے ہیں۔ یہ اس بدعت کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ علماء نے، ہسٹری لکھنے والوں نے، تاریخ نگاروں نے باقاعدہ لکھا ہے، ان الخلفاء الفاطمیین قد اتخذوا اعیادا علی مدار السنہ، پورے سال میں لوگوں نے الگ الگ لوگوں کی جنم دن منانے کے لیے بنا رکھا تھا۔ ان شیعہ بادشاہوں نے، جس کو فاطمی خلفاء کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے 6 لوگوں کا جنم دن منانے سرکاری طور سے لازم کر دیا۔ شیعہ کے ہاں ایک نعرہ ہے 5 پنجتن، 5 پنجتن، 5 میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، اور انہی کو یہ لوگ بیچارے اہل بیت بھی صرف مانتے ہیں۔ 5 پنجتن کہا، ان 5 کا جنم دن منایا جائے گا، ان 5 کا برتھ ڈے منایا جائے گا، اسی نے یہ شروعات کی۔ اور 6ٹھا جو کرنٹ ٹائم پہ لیڈر ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کا بھی جنم دن منایا جائے گا۔ تو 6 لوگوں کے جنم دن منانے کا اعلان کیا، اور اس طرح سے یہ بدعت شروع ہو گئی۔ اب جب سنی بادشاہ آیا تو 5 کا جنم دن چھوڑ دیا، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، اور پھر کرنٹ بادشاہ، ان لوگوں کا میلاد منانا چھوڑ دیا۔ لیکن نبی کریم والا یہ لوگ لے لیے، سنی بادشاہ نے لے لیا اور صوفی نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چل پڑا۔ اس میں 4 لوگوں کا نام آیا، ایک کٹر شیعہ رافضی بادشاہ جس نے شروعات کی، ایک ابن دحیہ مولوی صاحب جنہوں نے کتاب لکھ کے 1000 اشرفی کمائی، اور اس کے بعد ایک سنی بادشاہ مظفر الدین کوکبوری، اور اس کے بعد ایک صوفی صاحب عمر بن محمد ملا صوفی۔ ان 4 کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے تھے، بھائی اچھے آدمی تھے، کیسے تھے، ان لوگوں کا کیریکٹر کیا تھا۔ تو پہلا شخص جو کہ کٹر شیعہ رافضی تھا، اس کے بارے میں کچھ بولنا بیکار ہے، بس اتنا ہی اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ وہ شیعہ تھا، کٹر رافضی تھا، اس کے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ساتھ دینے والا جو عالم تھے،
ابن دحیہ ابو الخطاب ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے، انه دخل المغرب ان مشائخ المغرب كتبوا له جرحه وتضعيفه. جب یہ ایک اسلامی ملک مغرب میں گئے تو وہاں کے علماء کرام نے ان کے اوپر جرح کی اور کہا یہ انسان ضعیف ہے، حدیث کے اور دین کے معاملے میں اس انسان کی بات نہیں مانی جائے گی. کون انسان؟ جس نے کتاب لکھی تھی عید میلاد النبی کی فضیلت میں اور اس کے جائز ہونے پر. باقاعدہ بتایا کہ انسان اتنا جھوٹ بولتا تھا دین کے معاملے میں اور دعویٰ کرتا تھا کہ ہم نے یہ حدیث سنی، ہم نے یہ سنا ہے، اور بیان کرتا تھا جبکہ سنا نہیں ہوتا تھا، علماء سے ملاقات نہیں کرتا تھا، محدثین سے ملتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جھوٹے بیان کیا کرتا تھا. یہ مذہب کے اعتبار سے ظاہری تھا اور ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، سلف صالحین کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا، خبیث اللسان تھا، زبان کے اعتبار سے بہت بد زبان تھا، احمق تھا، بے وقوف تھا، شدید الکبر، بہت زیادہ گھمنڈی مغرور انسان تھا، قلیل فی امور الدین متہاونا، دین کے معاملے میں بڑا لاپرواہ، بڑا سست تھا. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا، لسان المیزان یہ جرح و تعدیل کی کتاب اس کے اندر ہی لکھا ہوا. اور آگے لکھا ہے کہ ایک بار اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے ترمذی شریف پوری یاد ہے، مجھے ترمذی شریف یاد ہے، مجھے مسلم شریف یاد ہے. تو ایک صاحب تھے ابو القاسم ابن سلام، انہوں نے کہا لاؤ اس کا ایگزام لیتے ہیں. 5 حدیث ترمذی شریف سے نکالی، 5 حدیث مسند احمد سے نکالی اور 5 حدیث یوں ہی گڑی ہوئی ملا دی. 15 حدیثیں ملائی اور اس کے بعد اس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. کہا یہ حدیث آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا دعویٰ تھا کہ ترمذی مجھے یاد ہی، ترمذی کی حدیث پیش کیا تو کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. اس کا مطلب جھوٹ بول رہا تھا. تو ان کا بیان ہے کہ ایک حدیث کو بھی صحیح طور پر یہ انسان پہچان نہیں پایا، جبکہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں ترمذی کا حافظ ہوں، میں مسلم کا حافظ ہوں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے عید میلاد کی حمایت میں کتاب لکھی وہ شخص محدثین کی نگاہ میں مجروح تھا، ضعیف تھا، جھوٹا انسان تھا، کذاب تھا، اس کو علم نہیں تھا. اس نے کتاب لکھی اشرفی کی لالچ میں، دینار کی لالچ میں، اور اسی کا چبایا ہوا لقمہ آج کے علماء جو عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تحریف کرتے ہیں، صحابہ کے اور سلف صالحین کے فہم سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اسی کا چبایا ہوا لقمہ چباتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. تیسرا شخص وہ بادشاہ جو سنی بادشاہ تھا، یہ تو بڑا عیاش قسم کا بادشاہ تھا، بڑا گمراہ قسم کا بادشاہ تھا، یہ بدعتی تھا. اور اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نفس پرست، ہوا پرست تھا. اس نے جب اس کی شروعات کی تو ظہر سے لے کر فجر تک وہ قوالی، گانے، شرکیہ نعت، نہ جانے کیا کیا کی سما کی محفلیں وہ برپا کرتا تھا. اس میں جاتا تھا، صوفیوں کے ساتھ خود بھی ڈانس کرتا تھا، بڑے بڑے مولوی اور صوفی کو بلاتا تھا، ان کو بہترین لباس گفٹ کرتا تھا. سالانہ طور پر عید میلاد النبی کے نام پر 3 لاکھ دینار یہ بادشاہ خرچ کرتا تھا. 3 لاکھ دینار وہ خرچ کرتا تھا ہر سال عید میلاد کے نام پر. لکڑی کے گنبد بنواتا تھا، جیسے وہ لوگ تازیہ بنواتے ہیں، یہ لکڑی کے گنبد بنواتا تھا جو کہ 5 منزلہ کے برابر لگ بھگ ہوتے تھے. 20 گنبد بنواتا تھا. ہر گنبد میں پوری ایک ٹیم ہوتی تھی، ڈھول بجانے والی، ناچنے والے لوگ، اور اس میں قوالی گانے والے لوگ، اور اس میں اس طرح کی چیزیں کرنے والے. اس میں جا کے وہ شریک ہوتا، رات بھر خانقاہوں میں رہتا تھا. اور پھر اس کی ایک بری عادت تھی کہ یہ لوگوں کو لوٹتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا مال، اور اس کے بعد اس کو غریبوں میں لے جا کے صدقہ کر دیتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے فالوور بڑھ جاتے ہیں، غریب لوگ واہ واہ کہتے ہیں، لیکن لوٹنے والا جس کا لوٹا ہے اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ مال لوٹ کر غریبوں میں لے جا کر بانٹتا تھا، اس لیے غریب لوگ اس کے ساتھ لگے رہتے تھے مال کے چکر میں، کھانے پینے کی چکر میں. اس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کسائیہ للخیر من کسب فرجہا لک الویل لا تزنی ولا تتصدقی. کہا بادشاہ کو مخاطب کر کے، اے بادشاہ تم اس عورت کی طرح نہ کرو جو عورت اپنی شرمگاہ سے کمائی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہے اور سمجھتی ہے میں کوئی نیک کام کر رہی ہوں. یعنی آپ غلط راستے سے مال کما رہے ہو، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سمجھ رہے ہو ہم نیک کام کر رہے ہیں.
کہا تمہاری مثال ایسی ہی ہے جو جیسے کوئی عورت اپنے جسم کا دھندا کرے اور مال کمائے اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم کرے اور لوگ اس کی واہ واہی کرے، تو ایسے ہی تمہاری حالت۔ چوتھا شخص کون ہے؟ جو عمر ابن محمد ملا صوفی۔ صوفی جو لفظ ہے بحیثیت اصطلاح یہ ایک فرقہ ہے، صوفیزم، اور یہ لوگ عام طور سے شریعت سے جاہل ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے جاہل ہوتے ہیں۔ کبھی موقع آئے گا صوفیزم کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ابن المبارک رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادبانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسك عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر گناہ کرنے والے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ گناہ چھوڑ دینا انسان کے دل کو زندگی بخشتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرتے رہو اور دین کو برباد سوائے فاسد گمراہ بادشاہوں کے اور بدعتی عالموں کے اور جاہل عابدوں کے کس نے کیا ہے؟ تین لوگوں کا ذکر کیا، کہا دین کو برباد یہی تین طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک فاسد بادشاہ جو کہ ظلم و بربریت کی انتہا کرے، عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو اور وہ اپنے نفس کا غلام ہو، ایسے بادشاہ دین کو برباد کرتے ہیں۔ اور ان کے سپورٹ کرنے والے بدعتی علماء ہوتے ہیں جو مال کی لالچ میں بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں اور ہر بدعت کے پیچھے دلیل کشید کر لے آتے ہیں، کہ اس نے بھی دین کو برباد کیا۔ تیسرے جو عام طور سے سماج میں نیک مانے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے نیکی ہوتی ہے، تو ایسے عابد و زاہد، یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عموماً دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو صوفیوں کو تعلق سے انہوں نے کیا کہا کہ عابد ہے لیکن بغیر علم کا، علم ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ ملا صوفی جی جو تھے بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہو، نبی کی میلاد منا رہے ہو، نبی کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اس زمانے میں پڑوسی ملک کے ایک عالم ہیں جن کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی میلاد اور برتھ ڈے منانے کے حوالے سے کتاب لکھی ہے اور بہت موٹی کتاب لکھی ہے۔ وہ ساری دلیلیں جو اس نے اشرفی کے چکر میں لکھی تھی انہوں نے بھی ذکر کر ڈالی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید شرعی ہے، نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں۔ کہا یہ شریعت کی عید نہیں ہے اور نہ ہم شریعت کی عید سمجھتے، لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جو عید الفطر ہوتی ہے، جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی عظمت ہے، اس سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے، ہم اس کو شریعت کی عید نہیں مانتے۔ اس بندے نے خود اعتراف کیا کہ ہم اس کو دین کی عید نہیں مانتے، اسلامی عید نہیں مانتے۔ جب آپ اسلامی عید نہیں مانتے ہو پھر آپ قرآن و حدیث سے دلیل کیسے دے رہے ہو؟ جب قرآن و حدیث سے خود دلیل دے رہے ہو، اگر وہ دلیل صحیح ہے تو پھر اسلامی عید ہے، اگر اسلامی عید نہیں تو پھر دلیلیں نہیں صحیح ہیں، یعنی خود کی بات میں تضاد موجود ہے۔ بہرحال یہ شخص بھی گمراہ ہے اور خود کے ان کے مسلک کے لوگوں نے بھی ان کو گمراہ کہا ہے۔ تو یہ پہلی بڑی بدعت تھی جو اس مہینے میں کی جاتی ہے، ذرا تفصیل سے میں نے اس لیے اس کو بیان کیا ہے۔ اس مہینے میں اور بھی بدعتیں عام ہیں، ایک چیز بہت عام ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنے والے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس مہینے میں عمرہ کرنے والے مدینے میں بھیڑ لگا دیتے ہیں، میں نے خود مدینے میں رہتے ہوئے دیکھا۔ اس مہینے میں مسجد نبوی میں جگہ نہیں ملتی تھی، اتنی بھیڑ۔ اور ٹریولز والوں کو دیکھو بیچارے بزنس کے چکر میں عید میلاد النبی اسپیشل آفر یہ لوگ بھی لگاتے ہیں، اور اس مہینے میں عمرے کے پیکج کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ہے، کچھ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا کیا خاص فائدہ ملتا لوگوں کو؟ کیوں لوگ اس مہینے میں زیادہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں ٹریولز والے اس میں اسپیشل آفر نکال رہے ہیں؟ کیا اسلام میں جائز بھی ہے؟ تو آئیے دو بڑے علماء علامہ صالح السحیمی
اور علامہ صالح ابن الفوزان، ان دونوں کا فتویٰ ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل بھی سکتا ہے، عربی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص روٹین کے اعتبار سے بغیر کسی عقیدے کے، بغیر کسی خاص فضیلت کے، اس کو اسی مہینے میں ٹائم ملا تو وہ عمرہ کرنے چلا گیا، اس کو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجئے وہ آدمی میلاد منانے والا نہیں ہے تو چلا گیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو میلاد نہیں مناتا اس مہینے کو خاص سمجھے گا نہیں، اور کسی عقیدے کی وجہ سے وہ نہیں جائے گا۔ لیکن جو شخص اس مہینے کو اہمیت دیتا ہے میرے نبی کے پیدائش کی وجہ سے یا میلاد کی وجہ سے، اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہی حقیقت اور ریالٹی ہے۔ اس مہینے میں لوگ زیادہ عمرہ اسی لیے کرنے جاتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں چلتے ہیں، وہاں عید میلاد منانے میں زیادہ احساس ہوگا، زیادہ فیل ہوگا، اس نیت سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے انسان کو گناہ ملے گا، کیونکہ وہ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ اگر کسی نے عید میلاد النبی کی وجہ سے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور کیا تو ایک بدعت کا مرتکب ہے، اور اس طرح کا آفر دینے والے ٹریولز ایجنسیز اور ایجنٹ لوگ بھی گنہگار ہوں گے، اس بدعت کے سپورٹرز مانے جائیں گے، ان کو بھی گناہ ملے گا۔ عمرہ رمضان میں افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں خاص فضیلت، ربیع الاول میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو ہمارے سماج میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ عید میلاد النبی کا جو جلوس نکالا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اسلام جلوس، مظاہرات، ان سب چیزوں سے پاک ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں نکالنے والے لوگ ہوں یا یہ نبی کے نام پہ نکالنے والے لوگ ہوں، دونوں لوگ غلط کر رہے ہیں۔ راستے اور بازاروں کو بند کر دینا، روڈ پر مسجدیں خالی اس کے باوجود جا کے نماز پڑھنا، یہ سب اسلامی چیز نہیں ہے، اور یہ جلوس وغیرہ نکالنا اور اس کے پیچھے کوئی عقیدہ رکھنا کہ یہ اسلام اس سے بڑھتا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو اس مہینے میں خاص طور سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے ابھی آنے میں تقریباً 20 دن باقی ہے، ابھی سے چندہ چالو ہے، میلاد کا چندہ ابھی سے چالو ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس میں زبردستی بھی لیا جاتا ہے، جیسے وہ لوگ ہرا کپڑا پہنا کر بچوں سے زبردستی اصولواتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی اصولتے ہیں، تو سیم ادھر اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس نبی کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، اس نبی کا جنم دن ایک بدعت، اس کے لیے نبی کے نام پہ چندہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین ہے، نبی کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ ایک اور غلط چیز، برتھ ڈے جب لوگ مناتے ہیں تو ہیپی برتھ ڈے کہنے کے لیے کیک لاتے ہیں۔ اب یہ بدعت، ایک بات سن لیجیے، علماء نے کہا ہے کہ بدعت کبھی بھی بانجھ نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بدعت بانجھ نہیں ہوتی ہے، وہ جنم دیتی رہتی ہے، اس کے بچے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ آج کوئی بدعت کر رہے ہو، زمانہ گزرتا جائے گا، اس میں اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا، اس کو بڑھاتے آپ جاؤ، کیونکہ دین ہے ہی نہیں۔ جو چیز دین ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی، وہ دین اور قرآن و سنت کی روشنی میں کورڈ ہوگی، آپ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر پاؤ گے۔ کتنے زمانے سے لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ ہوا؟ کوئی بدلاؤ نہیں۔ یہ دین نہیں ہے، اس لیے اس میں بدلاؤ ہوتا رہا۔ اب وہ ہیپی برتھ ڈے کہنے کے چکر میں لوگ کیک لائے اور محمد لکھ کر اس کو بھی بڑے بڑے پگڑی اور دستار والے چھری سے، بڑی چھری سے، جتنا بڑا کیک اتنے بڑے ہاتھ، اتنے بڑے پیٹ، اتنی بڑی پگڑی، اتنی بڑی داڑھی کاٹتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں بھائی؟ اس پہ کیا لکھا ہے؟ محمد۔ یہ ہم کو گستاخ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے نام پر چھری چلانا کیک ہی پہ صحیح گستاخی نہیں ہے تو گستاخی کسے کہتے تم خود بتاؤ؟ یہ گستاخی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار اللہ کے نبی نے، مشرک نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، صرف محمد لکھیے، اپنے باپ کا نام لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا یہ رسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔
حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ جس کو میں دل و جان سے رسول مانتا ہوں میں اس لفظ کو اس عقیدے کو مٹا دوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹایا اور کہا اب یہاں پر ابن عبداللہ لکھو۔ یہ حضرت علی سے بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو رسول اللہ، جبکہ آپ کا یہ ٹائٹل ہے، آپ کا عہدہ منصب ہے، وہ مٹانے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، جبکہ کفار کا مطالبہ تھا، نبی کا حکم تھا، پھر بھی کہا نبی گوارا نہیں کرتا دل، اور آج یہ لوگ نبی کے نام کو ہی ذبح کر ڈالتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کے نام پر۔ یہ گستاخی ہے، اس کو بند کرنا چاہیے اور اس طبقے کے کبار علماء کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اسی طرح سے اس میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جیسے اس میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دوسروں کے نظر و نیاز، دوسروں کے نام پر یہ سب ہوتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر اگر ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک عقیدہ ہے کہ میلاد جب پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ اچانک کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں نبی آ گئے، یہ عقیدہ ہوتا ہے نبی آ گئے۔ ان لوگوں کو عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ جب مدینے میں ہوتے تھے مکے میں نہیں ہوتے تھے، جب آپ مکے میں ہوتے تھے مدینے میں نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیک وقت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہوتے تو پھر مکہ سے آپ کو مدینے کی ہجرت کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور پھر مدینہ سے جب آپ مکہ لڑائی کے لیے گئے فتح مکہ میں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان کے حساب سے میلاد پڑھو نبی کریم آ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کیا خرافات ہے؟ تم میلاد پڑھو نبی تمہارے پاس آ گئے، اور ایسا واہیات عقیدہ کہ دنیا میں جہاں جہاں پڑھا جاتا، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ بھائی نبی کریم کو آپ نے کیا سمجھ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا نبی کو بتانا چاہتے ہو؟ کیا انہیں آپ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ رب کے درجے ہی پہ بٹھا کے رکھو گے؟ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ نبی کریم خود اپنی زندگی میں اگر مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں، مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں، اور آپ جب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کیسے اس عقیدے پہ آ گئے؟ اچھا یہ عقیدہ رکھتے بھی ہیں، اگر نبی تمہاری میلاد کی محفل میں آ گئے تو بھائی مولوی بڑا جرأت مند ہے کہ نبی کے آنے کے بعد بھی مائک لیے پڑھ رہا ہے۔ بھائی یہاں اگر کوئی بڑا عالم آ جائے تو مڑ جائیں گے اس کے احترام میں کہ وہ بولے اس کا علم زیادہ ہے۔ نبی آ گئے تم پڑھے جا رہے ہو، بولے جا رہے ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ویسے تو نماز بیچارے پڑھتے نہیں اس دن، لیکن اگر پڑھتے بھی ہیں تو نبی آ گئے اور تم نماز پڑھا رہے ہو، نبی کے ہوتے ہوئے تم امامت کرا رہے ہو۔ معاملہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی کریم کے آنے کا عقیدہ یہ سب غلط عقیدہ ہے، یہ بھی بند ہونا چاہیے۔ جیسے اس میں ڈھول تاشے ہوتے ہیں ویسے اس میں باجے شہنائیاں بجائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول تاشے، میوزیکل انسٹرومنٹ، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پیارے پیغمبر کے کان میں جب اس طرح کی آواز جاتی تھی اللہ کے نبی کان کو بند کر لیتے تھے۔ یہ لوگ نبی کے نام پر اور نبی سے محبت کے اظہار میں سارا کچھ کر رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بڑی گستاخی یہ بھی ہے، میں نے کہا کہ بدعت ہمیشہ پیدا کرتی رہتی ہے، یہ بانچ نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اوپر جو گنبد ہے، گنبد خضرا جسے کہا جاتا ہے، اس کی شبیہ بنا بنا کے چوراہوں پہ گھما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے، اور کچھ جاہل تو طواف بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، جس نبی نے یہ بتایا ہو کہ تصویر حرام ہے، جس نبی نے یہ بتایا ہو کہ شیطان کی بھی مجال نہیں ہے کہ خواب میں میری تصویر بن کے آ جائے، میری شکل بن کے آ جائے، یہ انسان نبی کی محبت کے نام پہ نبی کریم کی گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر توہین کر رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مسئلے پر بھی بڑے علماء کو نوٹس لینا چاہیے، یہ نبی کریم کی توہین ہے۔ آپ جلدی دیکھے ہوں گے گنبد خضرا کے سامنے کچھ گاڑیاں چلی گئیں، ان لوگوں نے واویلا مچا دیا۔ تم تو چوراہوں پہ چلا رہے ہو، گاڑیوں پہ لے کے چلا رہے ہو، تمہارا یہ عمل گستاخی نہیں؟ وہاں پروٹوکول کے تحت گاڑیاں چلی گئی جو کہ پرانے زمانے سے، نبی کے زمانے سے بھی وہاں آتے جاتے رہتے تھے لوگ، اس کو تم نے گستاخی کا نام دے دیا اور واویلا مچایا گیا پورے میڈیا کے اندر، اور یہ دیکھیے کون سی گستاخی ہو رہی ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بدعت ہوتی ہے
میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، پڑھائی کے زمانے میں تقریباً میں 9th یا 10th میں جب تھا تو ڈمریا گنج کے اندر اعلان ہوا کہ اس بار جمعہ کے دن، یہی مہینہ تھا، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی زیارت ہوگی، منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ ایک صاحب تھے، وہ گئے تھے عمرہ یا حج کرنے، وہاں سے لے کے آئے تھے، بولے میں بال لے کے آیا ہوں، اس کی زیارت ہوگی۔ جمعے کے دن پورا چوراہا جام کر دیا گیا اور لوگ جوک در جوک، پیدل، گاڑی سے، مرد عورتیں سب ٹوٹ پڑے۔ نبی کی محبت کے نام پر کیا سودا کیا جاتا ہے؟ یہ ایموشنل بلیک میل ہے، یہ سودا کر رہے ہیں نبی کے نام کا استعمال کر کے۔ کون سا بال کس کو مل گیا؟ کہا نبی کا بال لے کے آئے زیارت، چندے کا ڈبہ بھر جاتا ہے، یہ سب اسی لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی ٹکڑا، مطلب جو چیزیں آپ نے استعمال فرمائی، آپ کی چھڑی، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے، آپ کے بال، آپ کے دانت، اگر کچھ سچ میں مل جائے تو اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ دھیان سے سنیے، جائز ہے، نبی کی زندگی میں جائز تھا، نبی کے جانے کے بعد بھی اگر حقیقت میں کوئی نبی کا کوئی ایک بال بھی پا جائے تو اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارا جذبہ ہے، ہماری محبت ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن کوئی دنیا کا انسان جہاں جہاں بھی پورے ہندوستان اور پڑوسی ملک میں پائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں، وہ ثابت تو کرے کہ ہاں یہ نبی کا ہے۔ اسلام کویشچن اینڈ آنسر جو گوگل پہ ایک سائٹ ہے، اس پہ پوچھا گیا ساؤتھ انڈیا کے حوالے سے کہ یہاں کسی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نبی کا بال ہے اور ہم اس بال کو رکھ کے وہاں مسجد بنائیں گے، آپ فتویٰ دیجئے، اس کے بارے میں بتائیے اسلام کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی ثابت کر سکے کہ یہ نبی کا بال ہے۔ اور عرب کے لوگ ہنستے ہیں، مکہ مدینہ کے لوگ، یہ یہاں کے لوگوں کو بال کیسے مل گیا؟ ہم لوگ یہیں پر ہیں، ان کے جانشین ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمیں تو بال نہیں ملا، ہمیں جوتیاں نہیں ملی۔ جو چیزیں موجود ہیں وہ مدینہ میں میوزیم موجود ہے، میوزیم میں جائیے دیکھیے، آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی، وہ چیزیں سیفٹی کے طور پہ وہاں موجود ہیں، لیکن یہاں پر باقاعدہ اس کا دھندا ہو رہا، بازاریں پوری کمائی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو کبھی قدم رسول، کبھی منہ مبارک، تو کبھی کپڑا شریف، کبھی چھڑی شریف، کیا کیا سب دکھا کر، میں کہتا ہوں اگر سچ میں یہ نبی کا ہے تو بھائی ہمیں بھی تبرک حاصل کرنے چاہیے۔ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ کرتے تھے، ہم بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں، لیکن ایک ہی شرط ہے، پہلے ثابت کرو کہ نبی کریم کا ہے۔ نبی کے نام پہ ہم کسی ایرو غیرو کا، کسی ولی کا، کسی امام کا بھی ہم تبرک کے قائل نہیں ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی صحابی اگر ہو، کوئی بھی تابعی ہو، کوئی امام ہو، محدث ہو، کوئی عالم ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی شہید ہو، کوئی ولی ہو، کسی کے کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی خصوصیت تھی، ان کے علاوہ اس امت میں کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ آج دیکھیے غسل کے پانی بک رہے ہیں، وضو کے پانی بیچے جا رہے ہیں، اور بھائی کپڑا تو لاکھوں میں بک جا رہا ہے، جوتے چپل، وہاں کی اینٹ بک جا رہی ہے، مٹی بک جا رہی ہے، نہ جانے کیا کیا، خوشبو تک جو وہاں چڑھاوے میں چڑھائی گئی خوشبو ہے، خوشبو تک بک رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز، حرام ہے یہ، اور یہ سب خرافات اور بدعات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ میلاد منانے والوں کا حلیہ تو دیکھو بھائیو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کیٹ داڑھی لگاتے ہیں اور تھوڑی سی مونچھ لگاتے ہیں، اور پھر شام کو یہ لوگ نکلتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، داڑھی، پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ، بھی زندہ ہے، انہوں نے کہا کہ داڑھی شیو کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے، 24 گھنٹے گناہ ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں جتنے سیکنڈ ہو رہے ہیں ہر سیکنڈ آپ گناہ کما رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ واجب ہے اس کو رکھنا۔ آپ نے شیپ کیا تو ایک گناہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ گناہ سے فارغ ہو گئے، گناہ کیا فارغ ہو گئے،
تو جب تک آپ گناہ سے فارغ ہیں، الگ ہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. جس ٹائم آپ کر رہے ہیں تبھی ملے گا. لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ ملتا رہتا ہے، 24 گھنٹہ پورا مہینہ، جب تک داڑھی شیو رہتی ہے اور جب تک انسان نیت کرتا کہ تھوڑی اور ہو جائے تو جا کے کرواتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے، ایک صاحب جو داڑھی رکھے تھے بیچارے، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، نہیں شیو کروا پائے، بزی تھے، کیا تھے. مسلمان لوگ ان کو کہہ رہے ہیں پیسہ نہ ہو تو لے لو یار، کیا سب بندر بنے گھوم رہے ہو، پیسہ اس کو دے رہے ہیں کہ شیو کروا لو. یہ سب مسلمانوں کی حالت ہے. اور یہاں ڈپلیکیٹ داڑھی لگائے جا رہے ہیں. یہ نبی کی گستاخی، یہ نبی کی سنت کی شان میں گستاخی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہو رہا ہے، کسی بھی سنت کے ساتھ جان بوجھ کے استہزاء کیا جائے تو یہ کفر کے درجے میں ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ کفر کے لیول تک کا گناہ ہوتا ہے. ایک بڑا گناہ اور ہوتا ہے، شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کی سیرت کے نام پر موضوع روایتیں پڑھی جاتی ہیں، سیرت النبی کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں. بھائی صاحب، نبی کے نام پر ہر جھوٹی صحیح موضوع گڑی ہوئی ساری بات بتائی جا رہی ہے. نبی کریم کی ذات اتنی مقدس اور پاک ہے، کوئی بھی چیز ایسے ہی بغیر تحقیق کے آدمی بولے جا رہا اور نعرے تکبیر لگائے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ جس نے اس کے جائز ہونے کی کتاب لکھی وہ ضعیف آدمی تھا، وہ حدیث دعویٰ کے مطابق نہیں پہچان پاتا تھا. آج اس کی سنت پہ چلنے والے علماء بھی اللہ کی مار ہے ان کے اوپر، یہ حدیثوں کی صحیح ضعیف کا فرق نہیں جانتے الا ماشاء اللہ. جو جانتے ہیں بیچاروں کے منہ میں روئی ڈال دی جاتی ہے، بول نہیں پاتے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، نہیں بتا پاتے. ان کے اگر وہ بتا دیں ان کو جماعت سے ہی خارج کر دیا جائے گا. یہ ہمت اور یہ قابلیت، یہ صلاحیت الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے جماعت کے علماء کے اندر ہے. حدیثوں کے درمیان روایتوں میں صحیح اور ضعیف کو چھانٹنا اور پھر چھانٹ کر علماء کے عوام کے سامنے لا کر پیش کرنا، یہ دینی فریضہ ہے عالموں کا. اگر علماء اس میں کوتاہی کریں تو مجرم اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن ان کی پکڑ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ گریبان ان کی پکڑے گا. اور جو نعتیں پڑھی جاتے ہیں، اب دیکھیے بھائی تقریروں میں تو کم سے کم مولوی صاحب لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ صحیح ضعیف تھوڑا بہت تو کر لے جاتے ہیں، ٹوکا ٹوکی میں سیکھی جاتے ہیں. نعت پڑھنے والے تو بڑے بے لگام ہیں، وہ شرک تک کے لیول کی بات کر جاتے ہیں، شرکیہ باتیں اسی میں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے دو باتیں اور. ایک یہ ہے کہ جب یہ جلوس نکالتے ہیں، بھائی جلوس غلط ہے ہم نے کہا، لیکن ہم نے گالی تو نہیں دی کہ آپ کیوں مناتے ہو، ہم آپ کو گالی دیں گے، لعنت کریں گے، نہیں. کام تھا بتانا، بتا دیا گیا. یہ لوگ جب جلوس نکالتے ہیں اور جب ایسی مسجدوں سے گزرتے ہیں جس مسجد والے جلوس اور میلاد نہیں مناتے، پھر تانڈو دیکھو. جیسے وہ لوگ جب اپنا سب کچھ نکالتے ہیں تو مسجدوں پر وار کرتے ہیں، ایسے یہ لوگ نبی کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر نماز پڑھنے والی مسجد میں یہ جب راستے سے گزرتے ہیں تو پھر وہ ایک مشہور نعرہ ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے، وہ وہاں پر تیز ہو جاتا، ویلوم تیز ہو جاتا، ڈھول اور تیز بجنے لگتا، نعرہ اور تیز لگنے لگتا. یہ ایذا دینا ہے، یہ پریشان کرنا ہے، یہ چھیڑنا ہے، اور اسلام میں یہ حرام ہے کسی مسلمان کو آپ تکلیف دو. خاص طور سے آپ خود غلط ہو، چوری کر کے سینہ زوری کرو تو یہ اللہ اس کے رسول کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام میں حرام ہے. اس کے علاوہ فضول خرچی کتنی ہوتی ہے. میں نے بتایا جس سنی بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا، بعد میں اس کو ریسائیکل کیا اور اس کو دوبارہ پروموٹ کیا، 3 لاکھ دینار، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، 3 لاکھ دینار وہ ہر سال میلاد پہ خرچ کرتا تھا. وہی فضول خرچی کرتا تھا، اور آج نہیں ہوتا ہے. آج جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کچھ بیچارے ہوشیار جو زیادہ ہوتے ہیں، ہوشیار اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی ہوشیاری ان کی بیوی بھی نہیں مانتی ہے. ایسے ہوشیار فتویٰ دیتے ہیں بھائی حج نہ کرو، وہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دو، وہی پیسہ سے لوگوں کو کا دوا علاج کرا دو، وہی پیسہ قوم کے جو لوگ جیل میں ہیں ان کو نکالنے میں لگا دو، حج نہ کرو. اور بھی راستے ہیں، باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک فنڈ ہے، اس کے اندر استعمال کیا جائے، غریبوں، مسکینوں اور جیل میں جو لوگ بے گناہ ان کو چھوڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، سب اس میں استعمال کیے. حج کے پیسے کو آپ کیوں وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ حج تو بھائی فرض ہے،
اللہ نے فرمایا فرض ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے اور فرض ہونے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیرے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں کسی انسان کی عبادت سے، کرو گے تو اپنے لیے، نہیں کرو گے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اور انسان اگر حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں۔ اور وہی لوگ آپ دیکھیے کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی چیز جس سے اسلام 300 سال تک پاک تھا، صحابہ کا عہد، نبی کریم کا زمانہ، تابعین کے زمانہ، ائمہ کا زمانہ پاک تھا، اس ایسی رسم اور رواج اور بدعت کے نام پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ 3/4 تقریباً دنیا میں جو مسلمان ہیں اتنے لوگ یہ عید مناتے ہیں۔ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا، قوم کا کتنا سرمایہ اس میں جاتا ہوگا، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اگر وہی پیسے، ہم کہتے ہیں ایک چیز تو غلط ہے، غلط کو چھوڑو، وہی پیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پرچار میں لگاؤ، وہی پیسے غریبوں مسکینوں کو گھر دینے میں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے میں لگاؤ، یونیورسٹیاں بنانے میں لگاؤ، کالجز بنانے میں لگاؤ، جامعات بنانے میں لگاؤ، مدارس کے قیام میں لگاؤ، قرآن کے حفظ کرنے والے طلباء پہ خرچ کرو، امت مسلمہ کے مسائل پہ خرچ کرو، امت مسلمہ کے مسائل حل ہو جاؤ۔ یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں اربوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے۔ اگر انسان جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرے، اللہ فرماتا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جائز کام میں جو شخص فضول خرچی کرے اس کو اللہ شیطان کا بھائی کہہ رہا، جو ناجائز کام میں کر رہا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان کے بعد پھر اور کون بچتا ہے؟ ابلیس کا بھائی بتا سکتا ہوں، اس کے آگے اور کون برا ہے جس کا بھائی بتا دیا جائے؟ فضول خرچی ہو رہی ہے، امت کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، امت کے لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور آخری چیز، کچھ لوگوں نے اس مہینے کے لیے اسپیشل نمازیں، اسپیشل دعائیں بنا رکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے 12 مہینوں کی نفلی عبادات، ہر مہینے کی اسپیشل عبادت اس میں لکھی ہوئی ہے۔ نہ جانے رائٹر کہاں سے ڈھونڈ کے لایا، نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ دلیل ہے۔ ہر مہینے میں کچھ اسپیشل نمازیں، اتنی رکعت پڑھ لو یہ مل جائے گا۔ اس مہینے کے حوالے سے لکھا ہے کہ 2 رکعت دن میں، 2 رکعت رات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 7 سال کی عبادت کا ثواب لے جاؤ۔ جسے لگ رہا ہے اس کے خزانے میں موجود ہے، یہ بانٹ رہا ہے۔ یہ سب گڑھی ہوئی نبی کے نام پر، یہ جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد لکھا گیا عشاء کے بعد ربیع الاول کی پہلی رات میں 16 رکعت کو انسان نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، نماز سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سو جائے، خواب میں نبی کریم کا دیدار کرے گا۔ ایسا لولی پاپ دیا گیا کہ انسان کہے گا بھائی ایک بار کر لو، ہو سکتا ہے دیدار ہو جائے، 7 سال کا ثواب مل جائے۔ اس کے آگے لکھا 12 ربیع الاول کو ظہر کے بعد اگر کوئی 20 رکعت نماز نفل پڑھے، فاتحہ کے ساتھ 21 بار اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور جتنا ثواب ملے سب نبی کریم کو بخش دے، نبی کو ہدیہ کر دے، نبی کو ایصال کر دے، تو انسان بڑا نیک نبی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے۔ یہ ساری بدعت، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، یہ سب بتانے کا کوئی مطلب نہیں، بس صاف جانیے اس مہینے میں کوئی اسپیشل حدیث نہیں، کوئی اسپیشل فضیلت نہیں۔ جو روٹین کے حساب سے آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، دعائیں اذکار کرنی ہیں، وہی سب آپ کو کرنا، اسپیشل کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے بیچارے چڑھتے ہیں کیونکہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ ریلو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ بھائی آپ رمضان کے روزے کے بعد اگر آپ ہفتے کے 2 روزے اور رکھتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے، آپ رکھیے۔ آپ مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھیے، یہ سب سنت ہے۔ آپ نمازیں پڑھیے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ حج کا موسم کچھ دنوں کے بعد آئے گا، لیکن آپ سب کے جانکاری کے لیے بتا دوں، حج کا فارم نکل چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو جن لوگوں کا ارادہ ہو حج کرنے کا، جن کے اوپر فرض ہو گیا ہو، وہ لوگ فارم بھر دیں، کیونکہ جب حج کا موسم آتا ہے اس ٹائم بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آئندہ سال کریں گے، ٹائم نکل گیا۔ تو ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر بھی فرض ہو وہ فارم بھر دے، اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوگا، نام آ جائے گا، وہ حج کرنے کی سعادت پا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے، رب العالمین ہم سب کو بدعات خرافات سے بچائے،
اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اور خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔